جی تو بات یہ چل رہی تھی کہ کمپنی کا جو بنیادی جو کاروبار ہے وہ بنیادی کاروبار کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہونا چاہیے۔ حلال ہونے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ کوئی کچھ نہ کچھ حرام کاری میں ضرور مبتلا ہوگی۔ جیسے کہ مسلمان مسلمان ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ غلط کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ پکا سچا پکا 100% بالکل فرشتے جیسے مسلمان ملیں گے جلدی؟ نہیں ملیں گے۔ تو ایسے ہی کاروبار حلال کمپنی یقینی، یعنی جو بنیادی چیز جو ہے وہ حلال رہے گی، لیکن آپ دیکھو گے ایسی کوئی کمپنی نہیں ملے گی جو 100% حلال ہو، بلکہ کچھ نہ کچھ حرام کام میں ملوث ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثلا آج کل کمپنیاں کچھ نہ کچھ پیسہ ریزرو میں رکھتی ہیں کہ نہیں بھائی، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار چلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے وہ بینک بیلنس بنا کے سائڈ میں رکھتا ہے، اور وہ کہاں رکھے گا؟ جیب میں رکھے گا اپنے؟ نہیں، بینک میں رکھے گا، سود کا لین دین کرے گا۔ یا مان لیتے ہیں کہ کبھی کمپنی کے ایک دم سے بوجھ بڑھ جائے تو کمپنی اچانک سے سود لے لے، سوری قرضہ لے لے گی، اس کے اوپر سود دے گی۔ تو کچھ نہ کچھ حرام کام میں ملوث ہوتی ہی یہ کمپنی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپنی اگر حرام کام میں ملوث ہے تو 33% سے کم ہونا چاہیے، یعنی 67% تک بالکل حلال ہونی چاہیے، 33% حلال مطلب حرام میں ملوث ہے، 33% سے کم ہونا چاہیے۔ یہ کیوں کہا علماء نے؟ چونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ لیل اکثر حکم الکل، 67 جو ہوتا ہے یہ اکثر اور بیشتر کہلائے گا، یعنی ویسے تو 51 اکثر ہو جائے گا، لیکن 67 جو ہوتا ہے یہ اکثر کہلاتا ہے۔ تو چونکہ اکثر مال پاک ہوتا ہے تو 33% جو ہوگا وہ تابع رہے گا، وہ گویا کس کے کیا رہے گا؟ تابع رہے گا۔ جیسے ایک مسلمان کتنا بھی گناہ کرے لیکن ہے تو مسلمان نا، تو اسی طریقے سے 33% اس کے تابع رہے گا، اور یہ اتنا قابل برداشت رہے گا۔ لیکن یہ سمجھ لیجیے اتنا قابل برداشت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء نے سود کھانا جائز قرار دے دیا، بلکہ علماء مزید اس کو یہ مجبوری کے درجے میں چیز ہے، سمجھ گئے؟ بلکہ علماء مزید آگے شاید کو اور ٹائٹ کریں گے کہ ہمیں کیسے کیا کرنا ہے، مزید اور اس کے اندر ٹائٹ کریں گے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ علماء نے حلال قرار دے دیا۔ علماء نے بس یہ کہا ہے کہ چونکہ لل اکثر حکم الکل، اکثر کمپنی کیا ہے؟ پوری کی پوری کیا ہے؟ حلال ہے۔ اکثر کمپنی کیا پوری کی پوری حلال ہے۔ 33 کچھ حصہ اگر حرام میں ہے تو اکثریت کا ہر جگہ اعتبار ہوتا ہے، تو لہذا وہی ہم حلال ہی اس کو شمار کریں گے۔ البتہ جو 33% جو حرام کا داخل ہے اس کے اندر، یا حرام کاری میں اگر مبتلا ہے کمپنی، تو اس کو کیا کرنا آگے ہم بتا رہے ہیں اس کو۔ اور اچھا، بعض علماء ذرا سا یہاں پر بھڑک جاتے ہیں، بھڑک کیا جاتے ہیں مطلب اختلاف کر لیتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اگر 1% بھی کمپنی حرام کام میں ملوث ہوئی تو پھر جائز نہیں ہے اس کے اندر ٹریڈنگ کرنا۔ کیوں جائز نہیں؟ یہ کہتے ہیں دیکھیے، اگر کمپنی چاہے 1% حرام میں ہو چاہے 2% حرام میں ہو، ہے تو حرام میں مبتلا نا۔ اور یہ ایسا ہی ہو گیا کہ کمپنی کا جب ہم شیئر خریدتے ہیں تو کمپنی کو گویا کہ اپنی طرف سے وکیل بناتے ہیں کہ میرا پیسہ لو، تم اس کو استعمال کرو جیسے چاہو ویسے، گویا کہ کمپنی میں ہم تو ہیں شریک پارٹنر، لیکن کمپنی جو فیصلے لے گی وہ فیصلے میری طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ تو کل کو اگر کمپنی سود لے یا کمپنی سود دے تو بس سبب ہے توکیل سود، یعنی یہاں پر کمپنی کے اندر حصہ خریدنا، ایسی کمپنی کے اندر گویا کی کمپنی کو اپنی طرف سے سود کے لین دین کرنے کا وکیل بنانا لازم آتا ہے کہ بھائی چلو سود کا لین دین کرو۔ سنا؟ یہ کس کا لازم آتا ہے؟ کمپنی کے اوپر لازم آتا ہے، ہماری طرف سے وکیل بنانا لازم آتا ہے، لہذا یہ عمل ناجائز ہوگا۔ بعض علماء نے کہا، مفتی تقی صاحب نے اس کا بھی جواب دیا ہے حضرت تھانوی کے حوالے سے۔ اس کی دو شکلیں ہیں کمپنی، مفتی تقی صاحب نے فرمایا دیکھیے دو شکلیں، کمپنی یا تو سود لے گی، سمجھ گئے، اور یا تو دے گی۔ اگر کمپنی سود دے رہی ہے تو یقیناً یہ غلط عمل ہے، اس کا گناہ ملے گا کمپنی کو اور اس کے مالکان کو، سب کو گناہ پڑے گا، یہ غلط کام۔ لیکن پھر بھی جو کمپنی کا جو پروفٹ ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کمپنی سود دے رہی، مثلا مفتی عفان اگر کل کو کسی مجبوری کے تحت سود قرضہ لیں، اس کے اوپر سود دیں، تو بھائی میری کمائی میں تو سود نہیں داخل ہوا نا، کیونکہ میں نے لیا نہیں بلکہ دیا ہے۔ تو اس شکل میں مال تو یقیناً حرام نہیں ہوگا، البتہ گناہ ملے گا۔ سمجھ گئے؟ جن لوگوں نے اعتراض سے ان کا جواب دے رہے ہیں۔ البتہ جو دوسری شکل ہے، جو کمپنی اگر سود لے تو یہ برحق بات ہے کہ یقینی طور پر اب کمپنی کے مال کے اندر حرام مال داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے دونوں سلسلوں کا، دونوں باتوں کا جواب یہ دیا ہے کہ کمپنی سود لے یا کمپنی سود دے، دونوں شکلوں کا جواب یہی ہے کہ دیکھیے ہم کیا کریں گے، ہم جتنا مکلف اتنا کریں گے۔ ہم مکلف اس بات کی کہ جب سالانہ میٹنگ ہوتی ہے تو سالانہ میٹنگ کے اندر ہمیں کمپنی کی طرف سے انوائٹ کیا جاتا ہے، مطلب انوائٹ کا مطلب ہے ہم کو میل آتا ہے، اور میل آتا ہے اس وقت اگر ہمارے پاس شیئر موجود ہے تو ہمارے پاس میل آتا ہے کہ آپ فلاں میٹنگ کے اندر آپ اپنا فلاں ٹاپک پر ووٹ ڈالیے۔ تو ہم وہاں پر ووٹ ڈالیں گے کہ بھائی ہم کمپنی کے فلاں کام سے متفق نہیں ہیں، سود کے نظام سے متفق نہیں ہیں، لہذا لہذا ایسا کریں، اس کو ختم کیا جائے۔ اب عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے، لیکن ہم وہاں پر کیا کر دیں گے، اپنی آواز کو اٹھا دیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارے استطاعت میں، جب ہماری وہاں تعداد ہی نہیں تو ہماری بات پہ عمل کیا ہوگا؟
سمجھ گئے؟ ہو سکتا ہے عمل نہ ہو ہماری بات پر، لیکن جمہوریت میں سروں کی تعداد پہ فیصلے ہوتے ہیں، لہذا لیکن ہم اپنی آواز اٹھا کر کے انشاءاللہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ مفتی دقیق عثمانی صاحب نے فرمایا۔ جی اسی طریقے سے ان کی بات کا جواب کیا ہے؟ ہو گیا، میں نے یہاں پر لکھ دیا، حضرت سود کی شکل اول یعنی دینے میں کمپنی حرام عنصر سے پاک، یعنی کوئی چیز حرام داخل نہیں ہوا کمپنی کے مال کے اندر، البتہ سود لینے میں ضرور ہے لیکن وہاں پر ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ شرط یہاں پر نیچے نکل کے آ گئی، آواز اٹھانی ہے، ایک شرط اور بڑھ گئی۔ اور ایک اور شرط ہے کہ دراصل اگلی والی شرط سمجھا کے پھر اس کو سمجھاتا ہوں۔ ایک اور شرط ہے کہ کمپنی اگر سودی قرضہ لے رکھی، یعنی کمپنی اگر قرضہ لے رکھی اور اس پر سود کا لین دین دے رہی ہو، سمجھ گئے؟ اور تو کہہ رہے ہیں کمپنی اگر سودی قرضہ لے رکھی تو وہ 33% سے زیادہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ اور اس 33% سے، سمجھ گئے؟ اور اس 33% سے اگر کمپنی نفع کما رہی، دیکھیے ایک ہوتا ہے حرام کام میں ملوث ہونا، یعنی کمپنی نے کہیں حرام کام میں 33% مال لگا رکھا یا قرضہ لے رکھا، ایک ہوتا ہے یہ کام، اور ایک ہوتا ہے اس راستے سے کوئی پروفٹ کا بھی آنا۔ تو ہمارے مال میں تو تبھی آئے گا جب پروفٹ آئے گا اس کے بعد میں۔ تو کہہ رہے ہیں ان 33% حرام راستوں سے اگر ہمارے پاس میں، کمپنی کے پاس میں حرام آمدنی جو آ رہی وہ صرف 5% ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھے کتنی؟ 5%، یعنی کمپنی کا 95% پروفٹ جو کیا ہے حلال ہوگا، صرف 5% کا پروفٹ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ کمپنی کا 95% پروفٹ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، صرف 5% کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اچھا تو کیا اس 5% کو ہم کھا جائیں گے؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ مجبوری کے درجے میں آ جاتا ہے سود کا مال، جیسے کہ بینک وغیرہ میں ہم لوگ رکھتے ہیں تو نہ لینا چاہیں تو بھی مل جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس 5% کو بھی ہم کیا کریں گے؟ غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے، حرام مال کے حکم ہے، بغیر ثواب کی نیت سے اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ کسی غریب کو دے دیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے کیا ہے، اس کو ہمیں صدقہ کرنا لازم ہوگا، سمجھ گئے؟ اس 5% کو بھی صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ تو ایک شرط یہاں پہ میں نے لکھی نہیں لیکن اس کو آپ اضافہ کر لینا، بلا ثواب کی نیت سے، بغیر ثواب کی نیت سے کیا کر دینا؟ ہمیں صدقہ کر دینا ہے۔ جی اب اگلی شرط سمجھیے، اگلی شرط، یہ شرط بڑی اہم ہے، وجود جامد اثاثہ، یعنی کمپنی جو جامد اثاثہ، اس کا مطلب کیا جامد اثاثہ؟ جامد اثاثہ مطلب ہوتا ہے ایسٹس، ایسٹس میں نے بتایا تھا، ایسٹس، اثاثہ، سامان، مشین، بلڈنگ، زمین، جائیداد، یعنی جو چیزیں ہم چھو سکتے ہیں زمین پر جو موجود ہوتی ہیں، ہوائی نہیں ہونا چاہیے صرف کاغذ میں لکھا ہوا، زمین پہ جو چیز موجود ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں کم از کم کمپنی وجود میں آ جانی چکی ہونی چاہیے، اور کمپنی جتنا بھی حصہ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ وجود میں آ جانا چاہیے۔ یہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ آپ سمجھیے، دراصل میں پیچھے آپ کو لے چلتا ہوں، پیچھے لے چلتا ہوں۔ یہاں پر میں نے ایک مسئلے کی وضاحت کی تھی، دیکھیے شریعت کے اندر ایک مسئلہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے عوض میں جب بھی بیچو تو برابر سرابر بیچو، کمی بیشی اس کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا؟ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، حدیث آپ نے سنی ہوگی علماء نے۔ پھر اس حدیث کی روشنی کے اندر ائمہ اربعہ نے اپنی اپنی علتیں نکالی، اور چاروں کی الگ الگ علتیں ہیں چاروں ائمہ کی، ان سب پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ان سب سے قطع نظر میں صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے علت یہ نکالی، 2 علتیں نکلی، ایک علت یہ نکلی کہ اگر ہم اموال ربویہ کو، یعنی جن چیزوں کو آپ نے شمار کرایا کہ 6 چیزوں کو عوض میں برابر سرابر بیچو، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ یعنی اگر 100 گرام سونا تو 100 گرام سونا ہی ہونا چاہیے، اگر آپ ادھر 1 کلو نمک ہے تو دوسری طرف بھی 1 کلو ہی نمک ہونا چاہیے، 1.5 کلو نمک نہیں لے سکتے، سود کہلائے گا، یہ انٹرسٹ کہلائے گا۔ تو علماء نے ان 6 چیزوں کی روشنی کے اندر اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر اور داخل کی، اور پہلا جو اصول نکالا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ نکالا کہ جب 2 چیزوں کا جنس اور قدر ایک ہونا چاہیے، جیسا کہ فقہ کی اصطلاح میں ادھر نہیں جانا چاہوں، تو انہوں نے اس کی علت نکالی کہ دیکھیے جب کوئی کرنسی کے مقابل میں جب بدلا جائے، بیچا جائے یا اس کا تبادلہ کیا جائے تو برابر سرابر ہونا چاہیے۔ مثلا اگر ہم کسی کو 100 روپے دیں تو ادھر سے 120 روپے نہیں لے سکتے یا 80 روپے نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ 100 ہی لے سکتے ہیں، کبھی بیشی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرنسی کو کرنسی کے عوض میں بیچا جائے گا، جب بھی بدلا جائے گا تو برابر سر، ایسا نہیں کہ ہماری نوٹ نہیں، آپ کی نوٹ پرانی تو کمی زیادتی کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سونا سونے کے بعد میں چاندی چاندی کا بتایا، وہ بھی تو کرنسی ہی تھی نا پہلے، ابھی کرنسی کاغذ کے نوٹ بن گئے ہیں، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے کیا کہا، کرنسی کو کرنسی کے بعد میں جب بھی بیچو تو کیا کرو؟ برابر سرابر بیچو۔ ایک مسئلہ یہ ذہن میں آپ رکھو، اس کو فقہ کے اصطلاح میں کہتے ہیں اموال ربویہ کو، یعنی جو اصول جو بنائے وہ اموال ربویہ کو، یعنی جو بھی اموال اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو ان کو برابر سرابر ہی بیچنا، کمی بیشی نہیں کر سکتے، ان کو ہم بولتے ہیں اموال ربویہ۔ یعنی اموال ربویہ کو جب بھی خالص اموال ربویہ کے میں بیچو، یعنی ادھر بھی اموال ربویہ یعنی سونا ہے یا چاندی کچھ، اور سامنے بھی وہی چیز ہے، تو ہمیشہ برابر سرابر ہونا چاہیے۔ اس کو فقہ کے اصطلاح میں کہتے ہیں اموال ربویہ کو جب بھی بیچو اموال ربویہ کے عوض میں تو برابر سرابر ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر مان لو اموال ربویہ خالص نہیں، اوریجنل نہیں، 100% نہیں، بلکہ ملاوٹی ہے، اس کو فقہ کے اصطلاح میں کہتے ہیں
मखलूत अमवाल रबीया को, उधर क्या था, ऊपर खालिस था, इधर भी सोना खालिस, इधर भी सोना खालिस, इधर भी करेंसी, इधर भी करेंसी, उसको हम बोलते हैं अमवाल खालिस अमवाल रबीया को। खालिस अमवाल रबीया के इवज में बदलो, ऊपर वाले को ये हम बोलेंगे। नीचे वाले के लिए इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं जो दूसरी मिसाल है, मखलूत अमवाल रबीया को, यानी एक तरफ मिलावटी है सूदी और गैर सूदी माल का, और दूसरी तरफ जो है, ये उलमा समझेंगे मेरी बात, आवाम के लिए मैं भी सिंपल करूंगा इसको, और दूसरी तरफ जो है क्या, खालिस अमवाल रबीया रखा हुआ है। तो इसको अगर हम बेचना चाहें, जो उलमा थोड़ा भी किताबुल बुयू से शगफ रखते होंगे वो पूरा मसला समझ गए होंगे। मेरे एक उस्ताद थे, मैंने सिर्फ नाम लिया वो समझ गए, कहने लगे हलाल है कि नहीं, मुझे मिशकात उस्कात पढ़ाई, कहने लगे हलाल है कि नहीं शेयर मार्केट में। उन्होंने कहा मौलाना ये शक्लें हैं, तो जैसे मैंने नाम लिया पूरी उन्होंने बात दोहरा दी, अच्छा ये वाली शक्ल है, हमने कहा जी जी यही वाली शक्ल है। तो जो भी थोड़ी भी शगफ रखता होगा समझ जाएगा। देखिए दूसरी शक्ल ये कि मखलूत अमवाल रबीया को खालिस अमवाल रबीया के एवज में बेचा जाए। इसकी मिसाल ये फिक़ह की इस्तिलाहात में आपने पढ़ा होगा कि एक तरफ, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि एक तरफ अगर ऐसे एक तलवार होती है, इस तलवार में जो इसकी हत्था जो होता है ये सोने का है, समझिए, और इसको दिरहम वगैरह के बाद में जो कि सोने के होते हैं तो उसके बाद में बेचना है। यानी हम ये मान लेते हैं ये कोई दूसरी धात लगी हुई है और इधर सोना लगा हुआ, कितना सोना लगा हुआ, 100 ग्राम सोना लगा हुआ है। इसको हम, ये मखलूत हो गया ना, मिलावटी हुआ कि नहीं मिलावट है, पूरा सामान मिलावटी हुआ कि नहीं मिलावटी, दो चीजों से मिला हुआ है। इधर जो सोना है खालिस सोने के बाद में बेचने हम जा रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, कितने में बेच सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेच सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जो इधर वाला जो सोना है इसके मुकाबले में ज्यादा होना चाहिए। क्यों? ताकि मसलन 110 ग्राम हो, एक मिसाल में देता हूँ, क्यों, ताकि इस 110 ग्राम में से 100 ग्राम सोना 100 ग्राम सोने के वजन में हो जाए जो इधर लगा हुआ है, तो 100 ग्राम सोना 100 ग्राम सोने के वजन में बराबर सराबर, बाकी जो इसमें का 10 ग्राम बचेगा वो इस हिस्से के वजन में हो जाएगा। तो इमाम साहब का दिमाग देखिए, सोना सोने के मुकाबले बराबर सराबर, और जितना फादिल सोना है, ज्यादा सोना, वो इसके मुकाबले में हो जाएगा। इसकी और मिसाल ये है कि मसलन एक तिजोरी, इसके अंदर 1 लाख रुपया रखा हुआ है, कितना, चलिए मैं कहता हूँ 1000 रुपया रखा हुआ है, इस तिजोरी को अभी मखलूत हो गए, तिजोरी भी और पैसा भी, इस दोनों को एक साथ में हम बेचना चाहते तो बेच सकते हैं। इमाम साहब फरमाते हैं बेच सकते हो, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये कि आगे जो पैसा है वो 1000 से ज्यादा होना चाहिए, मसलन 1100 का होना चाहिए। क्यों? ताकि ये सोना सोने के, सोनी 1000 रुपया 1000 रुपये में बराबर सराबर हो जाए, तो करेंसी करेंसी के मुकाबले बराबर सराबर हो गई, बकिया इसमें के जो 100 रुपया बचेगा हम कहेंगे इस तिजोरी के वजन में हो गया। और इसकी मिसाल आप कुदूरी वगैरह में देखोगे तो मिसाल दी कि एक तरफ तेल वाला जो फल है वो फल, और एक तरफ खरी और तेल है, समझ गए। तो अगर समूचे फल के वजन में बेचना चाहो तो कैसे बेचोगे, कुदूरी में मिसाल लिखी हुई। कुर्बानी का गोश्त वगैरह के भी मिसाल इसी पे सादिक आता है कि मिलावट कर देना चाहिए, समझ गए, खालिस अंदाजे से बेचोगे तो नाजायज हो जाए, बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, समझ गए। जींस वो फिर तब्दील कर दी जाती ताकि वहां पर वो उधर अलग मसला। आप इतना समझिए, दो चीजें मैंने बताई, समझ गए। तो इसलिए जरूरी क्या है, ज्यादा होना चाहिए। आप समझिए, कंपनी अगर पूरी की पूरी नकूद और दुयून की शक्ल में मौजूद हो, नकूद और दुयून का मतलब कि सिर्फ कागजी शक्ल में, पैसे की शक्ल में लिखी हुई कि 10 करोड़ की कंपनी, उसके बाद ना कोई बिल्डिंग, ना मशीन, ना जमीन जायदाद, ना एसेट, ना एसेट, ना असासा, ना जामिद असासा, कुछ नहीं मौजूद है जो खारिज में जमीनी सतह पर मौजूद हो। मसलन एक मिसाल लेता हूँ, 100 रुपए की कंपनी है और 100 किस्में है, वो जमीन की शक्ल में कुछ नहीं, 0/सन्नाटा, सब पैसे की शक्ल में कागज में लिखा हुआ है। अब अगर हम इसका 10 रुपए का शेयर खरीदते हैं तो हमारा ये 10 रुपया कहाँ जाएगा, हमारा ये 10 रुपया कहाँ जाकर के घुसेगा, कहाँ नुमाइंदगी करेगा। भाई कंपनी की जो कुल वैल्यू जो बनती है वो शेयर ही से तो बनती है। ये 10 रुपया हमारा घुसता है जो जाकर के इस 100 रुपए में घुसता है। तो गोया कि हम 10 रुपया कंपनी के 10 रुपए के मालिक बन के बैठे हुए हैं, खरीद करके हिस्सा। अब अगर इसको हम 15 में बेचने जाएं तो नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते हैं भाई, यहाँ पर सिर्फ पैसा ही पैसा है, और इस 10 रुपये को आप 15 में बेचोगे, यानी पैसे पर आप प्रॉफिट ले रहे हो कि 10 रुपये पे आप 15 रुपए ले रहे हो, या 10 रुपये पे आप 7 रुपए ले रहे हो, यही चीज तो सूद कहलाएगी, समझ गए। पहली वाली शक्ल हो जाएगी। इमाम साहब का दिमाग देखिए। अब अगर मसलन मैं मान लेता हूँ कंपनी पास 100 करोड़ की कंपनी, 100 रुपए कंपनी है, 70% इसका जमीन जायदाद मशीन बिल्डिंग वगैरह की शक्ल में है, और 30% में मानता हूँ इसके पास पैसे की शक्ल में मौजूद है, समझ गए। अब अगर हम 10 रुपए का शेयर खरीदते हैं तो हमारा कहाँ कहाँ जाएगा पैसा, यानी हमारा 7 रुपया जो जाएगा इसकी जमीन जायदाद में जाएगा, और 3 रुपया जो जाएगा इसमें जाएगा। तो ये मखलूत हुआ कि नहीं हुआ दोनों से, एक तरफ करेंसी भी और एक तरफ सामान भी है। करेंसी जो होगा हमारे रबीये में से आएगा, और सामान जो होगा हमारे गैर रबीये में से आएगा। अब अगर इस 10 रुपए के शेयर को हम 15 में बेचें तो बेच सकते हैं, 15 ही में बेच सकते हो, ज्यादा ही में बेचना पड़ेगा आपको, समझ गए। तो इसमें फर्क क्या होगा, इसमें फर्क ये होगा, हम ये कहेंगे कि इसमें से जो 7 रुपया था वो हम कहेंगे 7 रुपए के वजन में हो गया, जो इधर मेरा 7 रुपये इसमें घुसा हुआ है उस 7 रुपए के वजन में हो गया, तो पैसा पैसे के मुकाबले बराबर सराबर हो गया। बकिया जो 8 रुपया बचता है, हम कहेंगे 3 रुपए की जो जमीन जायदाद मैंने खरीदी थी, जो मेरा हिस्सा बना था वहां पर 30 रुपए का, 3 रुपये कुछ भी कह लीजिए, उसके ऊपर ये प्रॉफिट हो रहा है हमारा। तो इस तरीके से हमारी शक्ल क्या हो जाएगी, जायज हो जाएगी।
یہ بعض علماء نے شرط اس وجہ سے لگائی ہے. مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے فرمایا 50% ہونا چاہیے، یعنی کمپنی اگر 100 کروڑ کی ہے تو 50 کروڑ کم از کم اس کی مشین، بلڈنگ، زمین جائیداد، جو چیزیں زمین پر موجود ہو تو اس شکل میں ہونی چاہیے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ 20% ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ یہ بعض علماء نے شرط لگائی ہے. اور ایک آخری شرط یہ خالص سیال اثاثہ، یعنی جو کمپنی کے نقود جو ہوتے ہیں ان کو خالص سیال اثاثہ بولتے ہیں، پیسے وغیرہ، وہ ہمیشہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن سے کم ہونا چاہیے. کل ویلو جو بنتی شیئرز کی، جیسے کہ میں نے بتایا تو اس کو مارکیٹ کیپٹلائزیشن بولتے ہیں. تو جتنا وہ پیسہ ہو اس سے ہمیشہ کم ہونا چاہیے. سمجھ گئے؟ اب اس کے اندر بھی ورنہ کیا ہوتا ہے، سود لازم آتا ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے ہمیں اس شکل سے بھی کیا ہے، یہ شرط بھی ہماری پائی ہے. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 7 شرطیں میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں. کتنی شرطیں؟ 7 شرطیں لکھ دی. ایک 8ویں شرط بلا ثواب کی نیت کو اس کو صدقہ کرنا ہے. میں نے یہاں پر لکھا نہیں ہے اپنی پریزنٹیشن کے اندر، لیکن اس کو آپ کو ذہن میں رکھ لینا ہے. چلیے، انویسٹنگ کے طریقے کیا ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے بتا چکا ہوں، اس کی وضاحت میں اشارہ کر رہا ہوں صرف. انٹراڈے ناجائز ہے، شارٹ سیلنگ پہلے بیچنا بعد میں خریدنا ناجائز ہے، سوئنگ ٹریڈنگ اور انویسٹنگ کیا ہے، جائز ہے ہمارے لیے. ایک شکل جو میں آخری مرتبہ اس کو بتا رہا ہوں، ایک شکل اور ہے، آخری مرتبہ بتا رہا ہوں، پہلے بتا چکا اور میں نے کہا تھا بتاؤں گا نہیں اس کو دوبارہ، لیکن میں ایک مرتبہ اور بتا رہا ہوں، آخری مرتبہ یہ. بعض طلبہ ایسے ہیں اور یہی شکل سب سے زیادہ ہم لوگ کرتے ہیں. اور جب میرا طالب علم مجھے میسج کرتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا اسی دن شیئر کو خریدنا اور اسی دن بیچ دینا جائز نہیں ہے، مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ یار بہرے ہو، نابینا ہو، کیا ہو تم؟ اتنی بات سن لی، آگے کی کیوں نہیں سنتے ہو یار؟ کیوں میری کھوپڑی کھا جاتے ہو آپ؟ آپ کو یار غصہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ شرم مجھے آنے لگتی ہے. اتنا زیادہ لاپرواہ کون ہو سکتا ہے؟ اتنا سلیس سمپل زبان کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ سننے کو تیار نہیں، بس سوال داغ دیا کہ آپ نے ایسا کہا تھا. اور جواب نہ دو تو بندہ 3 مرتبہ کوشچن مارک ڈالے گا کہ اس کا جواب آپ دے ہی نہیں رہے. سن لیجیے اچھی طریقے سے یہ مسئلہ، کیونکہ میں اس لیے اتنی ڈانٹ ڈپٹ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی مسئلہ زیادہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں اور یہی اسی پہ کام بھی کرتے ہیں زیادہ تر. اور پتہ ہوتا نہیں پھر آگے اعتراض کرنے لگتے ہیں. اور پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ سبق دیکھتے نہیں، ان کو فرصت نہیں. بڑے آدمی لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم کاروبار کریں گے، مدرسے میں لگیں گے، وہاں پر کر لیں گے سب. یہاں پر ان کو ایک سبق دیکھنے کی فرصت نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انٹرا ڈے ناجائز ہے، انٹرا ڈے والے آپشن کے اندر جا کر کے ناجائز ہے. بھائی نے بتا چکا ہوں پہلے، دوہرا رہا ہوں اس کو میں. اور اگر ہم ڈیلیوری میں خریدیں، یہ جس کو ہم بولتے ہیں انویسٹنگ والے آپشن میں جا کے خریدیں، ڈیلیوری کے آپشن میں جا کے خریدیں، سوئنگ ٹریڈنگ کے آپشن میں جا کے، وہ سب آپشن ایک ہی. بس ہم اس کو چند دن کے لیے رکھیں تو انویسٹنگ، زیادہ دن کے لیے رکھیں تو چند دن کے لیے رکھیں تو سوئنگ ٹریڈنگ، زیادہ دن کے لیے رکھیں تو انویسٹنگ کہلائے گا. اگر ہم اس شکل کے اندر جا کر کے خریدتے ہیں اس کو تو ہمیں پاس اختیار، ہم رکھ سکتے ہیں. قبضہ مکمل ہم کو 3 دن کے بعد ملے گا. لیکن میں نے بتایا تھا کہ علماء کی سلسلے میں 2 رائے ہیں کہ قبضہ 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حصی قبضہ، مکمل قبضہ جو 3 دن کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے معنوی قبضہ کہ بھلے سے ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں بھی نہیں آیا لیکن اسکرین پہ وہ آ گیا ہے، یعنی اس سے نفع نقصان آپ کا جڑ چکا، آپ کے ذمہ میں آ چکا ہے. بھلے سے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کا میسج نہیں آیا، لیکن اگر آج ہی سے نقصان ہوگا تو آپ کے کھاتے میں جائے گا، نفع ہوگا تو آپ کے کھاتے میں جائے گا. کمپیوٹرائز کے سسٹم کے اندر وہ آپ کے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے. لہذا معنوی طور پر قبضہ یہ ہو چکا ہے. لہذا مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے، گنجائش ہے، اس بات کی اجازت ہے، فتویٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے، جائز ہے، گنجائش ہے. سارے لفظ میں نے یوز کر دیے. اب خدا کرے آپ کو سمجھ میں آ جاتا، نہیں سمجھ میں آئے گا میں نہیں بتاؤں گا اس مسئلے کو دوبارہ. کیونکہ اگر میں یہی آپ کو میسج میں بتا دوں گا تو وہاں سمجھ میں آ جائے گا فوراً. یہاں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی آپ دیکھ نہیں رہے ہو یہاں، اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہا. وہاں ایک میسج میں ایک سطر کی لائن لکھ دوں گا، آپ سمجھ جاؤ گے. اور یہاں میں 5 منٹ چیک کر کے بتا رہا ہوں، اس کو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. یعنی مطلب کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے. اگر ایک بات ایک میسج سے میری آپ سمجھ سکتے ہو، یہی بات میں میسج میں سمجھ جاؤ، اور یہاں نہیں سمجھ میں آ رہی، مطلب دیکھا نہیں. سمپل تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہو دیکھا نہیں میں نے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے علماء نے اجازت دی کہ آپ بیچ سکتے ہو، جائز ہے، گنجائش ہے. البتہ احتیاط یہ ہے، تقویٰ کا تقاضا یہ کہ آپ تیسرے دن کے بعد ہی بیچو. اب آپ کی طبیعت کے اوپر ہے کہ آپ کس پہ عمل کرنا چاہو، کر سکتے ہو. ہم لوگ کبھی تقوی پہ عمل کر لیتے ہیں، کبھی فتوے پہ عمل کر لیتے ہیں، کبھی اسی دن بیچ دیتے ہیں، کبھی بعد میں بیچ دیتے ہیں. جیسی مرضی ہوتی ہے ویسا ہم کر لیتے ہیں. باقی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو. چلیے، آخری چیز خلاصہ شرائط کا، جیسے کہ میں ایک مرتبہ سے کلیئر کر دیتا ہوں. کاروبار کمپنی کا حلال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ مارکیٹ ویلیویشن سے خالص سیال اثاثے میرے ہمیشہ کم ہو. سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھانا ہے. اور غیر سیال اثاثے یعنی جس کو ہم بولتے ہیں کہ مطلب جامد اثاثے جو ہیں، یعنی جامد اثاثے 20% زیادہ ہونے چاہیے. 3 شرطیں ذرا کنفیوزنگ ہیں. کمپنی اگر سودی قرضہ لے رکھی تو 33% سے کم ہو. اور کہہ رہے غیر شرعی سرمایہ کاری، جس کو میں نے شرط نمبر 5 میں لکھا اپنی سلائڈ کے اندر. اور غیر شرعی سرمایہ کاری یعنی شرط نمبر 2 جو میں نے بیان کیا کہ اگر کمپنی حرام کام میں ملوث ہو تو 33% سے کم ہونا چاہیے. اب اس سے یہ سمجھ میں آ رہا کہ کمپنی میں 33% حرام مال داخل ہو گیا.
33% दाखिल हो गया? नहीं, बल्कि इन 33% के रास्तों से अगर कोई प्रॉफिट आ रहा हो तो वो सिर्फ 5% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5%। अच्छा 5%, इसका मतलब 5% हलाल होगा, जायज होगा? नहीं, उस 5% को भी नहीं खाना, बल्कि उसको भी सदका कर देना। समझे? ये पूरी शरायत का खुलासा है। अब जरा सा इसको मैं बता देता हूँ आपको करना क्या। देखिए इसको चेक कैसे करेंगे और कैसे तहकीक करेंगे। देखिए सबसे पहले उसूली बात करता हूँ मैं, अल्लाह ने सबको दुनिया के अंदर भेजा, सब इस बात के मुकल्लफ हैं कि अपनी रिसर्च करें, अपने एनालिसिस करें। कोई जरूरत नहीं भाई, हम इस बात के मुकल्लफ हैं कि हम भी इमाम अबू हनीफा बन जाएं, हम भी इमाम मालिक बन जाए, किसी ने नहीं रोका हमको। हम भी इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल बने, किसने रोका हमें पढ़ने से? बनो, कोई रोके नहीं गया आपको। तो पहला तरीका तो ये कि आप किसी के मोहताज ना करो, कोई हमको बता दे, कोई हमको बता दे हलाल क्या। आप खुद, उलमा ने लिख दिया, आप खुद जाओ तलाश करो, रिसर्च करो। कंपनी कैसे करें भाई? पढ़ो लिखो, अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया है। अब हराम खा के चले जाओ, अल्लाह के नहीं कैसे, तो मुझे किसी ने बताया नहीं था। अल्लाह कहता तुमको भी तो आंख कान नाक हाथ पैर दिए थे, तुमने क्यों नहीं पढ़ा? तो पहला उस, चूंकि ये लोग एतराज करते हैं कि मुझे ये मंजूर नहीं है, और मैं वही शक्ल का, आपको नहीं मंजूर, आप अपनी रिसर्च करो, अपनी तहकीक करो। पहला तरीका यही है। आपको एतमाद नहीं इमाम हनीफा पर, आपको एतमाद इमाम हम्बल पर, आपको एतमाद इमाम शाफी इमाम मालिक पर, आप खुद मुजतहिद बनिए। किसने मना किया? आप कुरान हदीस से मसला मुस्तंबत करिए, लेकिन ये ना बनिए कि आप कुरान हदीस के नाम पे गुमराह करिए, ये ना बनिए। बल्कि ये बनिए कि आप सलाहियत में, ऐसा नहीं कि आप एक मेडिकल की दुकान चला रहे हो, जाकर कुरान हदीस से मसला निकाल रहे हो। सब्जी बेच रहे हो, कोई अरबी का इल्म नहीं, कोई 9 सर्फ का इल्म नहीं, कुरान हदीस से मसला निकाल लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप फना फिल्ला हो जाओ, फना फिल कुरान फना फिल हदीस हो जाओ, फिर निकालो मसला। किसने मना किया आपको? तो इसलिए मेरे भाई, अगर आप किसी की तकलीद नहीं कर सकते हो, तो पहला मैं अपने लिए भी कहता हूँ, हालांकि मैं खुद तकलीद कर रहा हूँ यहाँ पर इस मसले में, लेकिन मैं खुद कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी सलाहियत नहीं कितना मैं रिसर्च कर सकूँ, पढ़ सकूँ, निकाल सकूँ। तो किसी भी भरोसा मैं करता हूँ ये काम, आप पहले तौर पर ही कि आप अपनी रिसर्च करोगे। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है कि अगर अपनी काम पे आप रिसर्च ना कर सको, तो फिर ये है कि जिस पे आप भरोसा करना चाहो उस पे कर सकते हो। तो मार्केट के अंदर दसियों, आठों दसियों ऐप पाए जाते हैं मार्केट के अंदर। हर ऐप क्या करते हैं, उसके अंदर उलमा की टीमें हैं, और सब क्या करते हैं, शेयर की स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे बहुत से इम्मा लिख करके चले गए, आवाम फायदा उठा रही, तो ऐसे बहुत सारे उलमा इस्लाम की भी तैयार हुए। अब वो शेयर को स्क्रीन कर रहे हैं, यानी पढ़ लिख करके, और शेयर में अपडेट कर देते हैं कि ये हलाल है कि हराम है। तो ऐसे बहुत सारे ऐप पाए जाते हैं। अब एक सवाल होगा, उसको मैं पहले जवाब दे देता हूँ। लेकिन मैं एक ये ऐप यूज करता हूँ, मैं उसकी तरफ रहनुमाई कर दूंगा, लेकिन मैं आपकी गारंटी नहीं लेता हूँ कि आप मेरा सीना पकड़ लो कि मुफ्ती अफवान ने कहा ये 100% हलाल है, नहीं। बल्कि मैं ये कहता हूँ, मैं उन पे एतमाद करता हूँ कि वो काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप अपनी रिसर्च खुद करो। ऐसा नहीं कि मुफ्ती अफवान ने कहा था, नहीं, मुफ्ती अफवान रहनुमाई कर रहे हैं सिर्फ। आप मुझसे पूछो कि मुफ्ती साहब मेरा मोबाइल खराब हो गया है, तो आप क्या है, कोई दुकान बता दीजिए। तो मैंने कहा जरा से इधर निकलो, दाएं साइड में जाना, दाएं से बाएं मुड़ना, बाएं से फिर दाएं मुड़ना, एक नुक्कड़ पे एक दुकान है, वो मोबाइल वहां बनाता है। तो क्या मतलब, अंधे बन करके जाके आप मोबाइल दे करके चले आओगे आप? मुफ्ती अफान ने भेजा था। अरे मुफ्ती अफान जानते थे कि दुकान में मोबाइल बनता है, जाओगे, अब समझो, अपना बात करो, समझ में आया तो करो, न समझ ना करो। मेरी तरफ से थोड़ी जबरदस्ती। आपने पूछा मुफ्ती साहब मेरा बच्चा बीमार है, कहाँ दिखाएं? मैं कहा यार एक डॉक्टर है ना, वो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, और अपने बच्चे और अपनी दवाएं हम लोग वहीं से लेते हैं। समझ गए इस किस्म की बातें हम। अब पहुंच गए, अब पता लगा आपका बच्चा क्या हुआ, बीमार होने, ठीक होने के बजाय और बीमार हो गया। अरे मुफ्ती अब्बान आपने भेजा? अरे भाई अल्लाह के वास्ते मैंने भेज दिया था यार, तो मैंने इसलिए नहीं भेजा था कि आप मतलब हमारी बात पे अमल करो, मैंने बस रहनुमाई कर दी थी। आपको डॉक्टर अच्छा लगे करवाइए इलाज, में डॉक्टर अच्छा लगे ना करवाइए इलाज। तो ऐसे में आपको दिखा देता हूँ, अच्छा लगेगा तो इस्तेमाल करिए, ना अच्छा लगे, किसी और मसलक को आप फॉलो करते हो, किसी और आलिम को आप फॉलो करते हो, किसी और ऐप को आप फॉलो करते हो, कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अलबत्ता एक मशवरा खैरखाई के तौर पे जरूर दूंगा मैं आपको। मशवरा ये दूंगा कि देखिए भाई, हर ऐप की अलग अलग कहानी आपको मिलेगी, और मेरा कोई तालिब इल्म उसको पूछेगा, मैं बताता नहीं हूँ बाद में, सुन लीजिए। हर, क्योंकि मुझे भी यार, मेरा भी दिमाग आप खराब करते हो, जिस चीज को मैंने क्लियर कर दिया, क्यों मेरी खोपड़ी खाओ आप? मैं ये कहा करता हूँ कि हर ऐप की अलग कहानी। एक शेयर को देखोगे एक ही में हलाल बता रहा है, और एक दूसरे ऐप में जाओगे उसमें हराम बता रहा है, तीसरे में जाओगे उसमें मशकूक बता रहा है, चौथे में जाओगे कुछ और बता रहा है। तो चूंकि उसकी वजह ये है कि हर 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 ऐप वालों की शराइत मुख्तलिफ होती है, उस हिसाब से मसला बदल जाता है। जैसे हर हर इमाम के उसूल अलग अलग हैं कि नहीं, इमाम हनीफा के उसूल कुछ हैं, इमाम शाफी के उसूल कुछ हैं। देखिए इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का खून निकलने से वजू टूट जाता है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का खून निकलने से वजू नहीं टूटता है। दोनों के उसूल अलग अलग हैं। एक जगह जाओगे तो खून निकलने से वजू टूट जाएगा, दूसरी जगह वजू नहीं टूटेगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात? तो उसी तरीके से यहाँ भी आप हर ऐप में जाओगे अलग अलग कहानी, क्योंकि सबकी शरायत, सबके उसूल अलग अलग हैं। तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मशवरा मेरा है कि भाई जिसको करना एक को करो यार, खिचड़ी मत बनाना।
امام صاحب کو بھی فالو کر رہے ہو، امام شافی بھی فالو کرو، دین کا کھچڑی کر ڈالو گے آپ. اس لیے میرے بھائی ایک کو فالو کر لینا بس. اسلامک اسٹروک ایپ اس کا نام ہے جس کو میں فالو کرتا ہوں. آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں کرنا چاہو دوسرے کو کرو، کرو آپ، لیکن ایک کو کرنا. مت بھیجنا میرے پاس میں کہ مفتی صاحب ایک میں حلال بتا رہے ایک میں حرام. آپ بھیجو گے میں سختی کے ساتھ آپ کو 4 سے سنا دوں گا میں آپ کو. ایسا طلبہ کرتے ہیں، کیا کریں گے 4 ایپ کا بھیجیں گے میرے پاس، میں صاحب اس میں حلال بتا رہا ہے اس میں حرام بتا رہا ہے. اس کا جواب میں یہی دے رہا ہوں کہ بعد میں حلال بعد میں حرام کیوں بتاتا ہے، کیونکہ سب کی شرائط سب الگ الگ ہوا کرتی ہیں، سب کی ریسرچ کا طریقہ الگ الگ ہوا کرتا ہے، سب کے اصول الگ الگ ہوا کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے اصول کیا ہیں، لیکن چونکہ جس کو میں فالو کرتا ہوں کچھ حد تک ان کے بارے میں نے دیکھا پڑھا تو کچھ سمجھ میں آیا، اور انہوں نے اپنے کلیئر لکھ بھی رکھا ہے. اور ان کی ٹیموں سے ہم لوگ بآسانی کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام وغیرہ پر ان کا مطلب ان کا چینل وغیرہ وہاں پہ بات چیت بھی ان سے آپ کر سکتے ہو. تو کہیں یہ ہم لوگ کے مطلب جڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ان سے ہم سمجھ سکتے ہیں. اور باقی سب کون ہے کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، تو تھوڑا سا ان پہ ہم بھروسہ کر لیتے ہیں. باقی آپ کسی بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو. اس کا نام ہے اسلامک اسٹروک ایپ. اب اس کو میں چلانا سکھا دیتا ہوں. باقی یہ فتویٰ تقویٰ کیا، یہ کچھ کتب ہیں جن کا آپ مطالعہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. سمجھ گئے، یہ جو مسئلے میں نے بتائے ہیں اپنے کتب سے کچھ کتب سے نکال کر کے جو مجھے کیا کہتے ہیں بتایا، اور یہ میری کوئی رائے نہیں ہے. میں یہی کہوں گا یہ جو کچھ میں نے نقل کیا اپنے بڑے علماء کے اقوال نقل کیے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جو کچھ ہے انہی کی طرف سے میں صرف ناقل ہوں، میں صرف بیان کرنے والا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی یہاں پر ایسا بیٹھا ہو کہ میری رائے سے اختلاف کرے، تو دیکھیے رائے کا جب اختلاف کیا جاتا ہے تو اس میں گالم گلوچ یہ سب اس قسم کی چیزیں نہیں کی جاتی، بلکہ آپ کو میری رائے سے اختلاف. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اب مفتی تقی صاحب کے اقوال ہیں، مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے سب اقوال میں نے نقل کیے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے اس پہ نہیں اعتماد ہے، مجھے نہیں بھروسہ، ٹھیک ہے آپ دوسروں کو مت ٹارچر کرو، آپ کو نہیں مت کرو، آپ کو نہیں اعتماد مت کرو، آپ کسی دوسرے عالم پہ اعتماد اس کی بات پہ آپ عمل کرو. مجھے اعتماد ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا پڑھا ہوگا، ایسے تھوڑی نا اندھے کر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میری کیا حیثیت ہے. تو اس لیے آپ یقینی اختلاف کر سکتے ہو. آپ اعتراض کرنا چاہو خط لکھو، مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو لکھو، دارالعلوم دیوبند کو لکھو، مفتی تقی صاحب کو لکھو کہ اس کا جواب دیجیے، مسئلہ آپ نے غلط لکھا ہے. وہاں سے لو جو آپ سب کچھ کرو، بحث مباحثہ کرو. سمجھ گئے. لیکن بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہم فالو کرتے ہیں، آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہیں کرنا چاہو نہیں کرو. سمجھ گئے. یہ صاف کھلی ہوئی چیتونی آپ کو دی جا رہی ہے یہاں پر. چلیے اب یہ کچھ کتب ہیں جن کا آپ تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہو، اور کچھ کتابیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کتاب ہے شاید اسلام اور معاشی نظام، پوری طریقے سے مجھے نام نہیں یاد آ رہا کیا نام ہے اس کا. ایک اور ہے فقہ المعاملات المالیہ، عربی کے اندر ہی ہمارے افتاح میں داخل نصاب تھی، فقہ المعاملات المالیہ، اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہو. ایک اور ہے مولانا شعیب اللہ خان مفتاحی کی جس کو ہم بولتے ہیں نفائس الفقہ. کیا ہے؟ نفائس الفقہ ہے. اور ایک اور ہے یہ ہے جدید مالیاتی ادارے مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی، اسلام جدید معیشت تجارت مفتی تقی صاحب کی فقہی مقالات جو ہے، یہ جو ہے شاید معاذ رفیع صاحب کی ہے، مفتی تقی صاحب کی، انہیں دو بھائیوں میں سے کسی کی ہے. چلیے تو یہ سب آپ کیا مطالعہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. اب ہم کیا کریں گے، ذرا سا اس ایپ کو پریکٹیکلی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے چلانا ہے. سمجھ گئے. اس کو چلانے کے لیے ہم کیا کریں گے، سمپل سا چلیں گے، اسکرین شیئرنگ کریں گے. اور پہلے میں اس ایپ کو کھول لیتا ہوں پھر اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں. اسکرین شیئرنگ میں کرنے والا ہوں، توجہ سے دیکھیے گا. جو میرے طلبہ میرے ساتھ کرتے ہیں اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں. میرے طلبہ بعد میں اسے آنتے کیا کہیں گے، کچھ حلال شیئر بتا دیجئے. یہ سن کر کے میرا جسم کے ناخون سے لے کر سر کے بال تک میرا خون گرم ہو جاتا ہے. یار کچھ تو شرم باقی رہنی چاہیے. پوری لسٹ میں یہاں پہ دکھاتا ہوں، آخری سبق میں 5000 شیئر میں دکھاتا ہوں آپ کے سامنے، اور پوچھتے ہیں کچھ بتا دیجئے. کیسے بتا دیں؟ جبریل علیہ السلام کو مطلب جو ہے ان سے کہلوانا پڑے گا، نعوذ باللہ. کیا کرنا پڑے گا آپ کو، کیسے بتایا جائے گا؟ پڑھا تو رہے ہیں، اب کیسے بتائیں گے. چلیے میں اسکرین شیئرنگ کرتا ہوں. بھائی یہ فطری چیز ہے، آپ سے بھی ایسے کوئی کرے گا آپ کو بھی غصہ آئے گا کہ لاپرواہی کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. چلیے یہ اسلامک اسٹوک ایپ ہے، گوگل پلے اسٹور پہ آپ کو مل جائے گا، آپ ڈالو گے وہاں پر. اور سمپل سا اگر ہمیں دیکھنا ہے، سب سے پہلے نمبر پر یہاں بھی کوئی شیئر ہم سرچ کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ اگر آپ کو کسی شیئر کا نام پتا ہے، آپ اس کو سرچ کرنا چاہو تو یہاں آپ آ کے ڈالو گے، وہ مل جائے گا. ابھی میں دکھا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، مثلا میں نے ڈالا، یہ میں نے ڈالا، بہت سارے اوپر پڑے میں جیسا کہ میں لیتا رہتا ہوں. مثلا ایتھر کو ہی ڈال دیتا ہوں، یہ آپ کو مل جائے گا. مجھے نام پتا ہے نا، اب نام دیکھ کے اوپر آ گیا ایتھر انرجی لکھا ہوا، سمجھ گئے لکھا ہوا. ابھی میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں اس کی، تو سرچ کر کے ایک دیکھ سکتے ہو آپ. اور دوسرا طریقہ اس کا دیکھنے کا یہ ہے کہ یہاں پر آپ آؤ گے، اس جگہ پر، اس جگہ پر جب کلک کرو گے تو یہ پوری جو لسٹ ہے نا، یہ ایک پوری لسٹ دے دی انہوں نے. سمجھ گئے. پہلے آپ میں لسٹ طریقہ سمجھاتے ہیں پھر لسٹ بتاتا ہوں. مثلا کوئی بھی شیئر میں نے یہاں سرچ کیا، ایتھر کو میں لے لیتا ہوں. چلیے ایتھر کو میں لے لیتا ہوں، ایتھر انرجی کو. چلیے اس کو میں لے. اب یہ شیئر حلال ہے کہ حرام ہے تو سمجھیے. یہ شیئر سمپل سا انہوں نے لکھ دیا کہ یہ حلال ہے.
शरिया कंप्लाइंट है। इतना आम आदमी के लिए इतना काफी है। मजीद डिटेल में जाना चाहो, ये उन्हीं शराइत के मुताबिक काम करते हैं, डिटेल में आप जाके यहाँ पढ़ सकते हो। बिजनेस क्या है, मैंने कहा था कि हराम आमदनी कितनी 5% से कम, इसके पास 2.25% है। मैंने कहा था सूदी कर्जा 33% से कम होना चाहिए, यहाँ पर 33% से कम है। मैंने कहा था जामिद असासा कितना होना चाहिए, 20% ज्यादा बादुल मगनज़ीक, और बाद के नज़दीक 50% ज्यादा। तो ये 20 वाली राय पे अमल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, मौलाना खालिद सैफुल्लाह वाली जो राय है 50% उस पर नहीं किया इन्होंने अमल, बल्कि 20% वाली पे अमल किया है। तो उस हिसाब से इस शर्त में भी पास है। बल्कि मैंने कहा था कि कंपनी के पास जो शर्त नंबर है जो आखिर में लिखी थी कि सयाल असासे, जो खाली सयाल असासे जो हैं वो क्या कहते हैं मार्केट वैल्यूएशन से कम होना चाहिए, उसको भी इन्होंने पास कर दिया है। नॉन शरिया इन्वेस्टमेंट मैंने शर्त नंबर 2 जो बयान की थी अपनी स्लाइड के अंदर कि हमेशा जो कंपनी 33% से कम हराम का मुलव्विस होना चाहिए, उसमें भी इसको पास कर दिया। तो कितनी शर्तें हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 शर्तें होंगी। इनकी डिटेल आपको देखना, उस पर क्लिक करोगे अंदर आप जाके डिटेल मिल जाएगी आपको, इसका बिजनेस क्या है। और इन्होंने खुद यहाँ कह दिया है कि भाई we recommend you to learn from this app and your own research. We have explained everything very well. You can download annual report and do your own calculation. Update as if you found anything wrong with app. ये क्या कह रहे हैं पता, ये कह रहे हैं जो बात मैंने आपको कही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुमकिन है मुझसे कोई गलती हो जाए। तो जो मैंने रिसर्च का तरीका आपको बताया था, वो रिसर्च का तरीका है कि आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, गूगल पे डालोगे फला कंपनी, आगे लिख दोगे एनुअल रिपोर्ट, तो 250-300 सफा किताब आ जाती है। उस किताब में पूरी कंपनी की डिटेल लिखी होती है, कितना सूद है, कितना कर्जा है, कितना क्या लिया, पूरा लिखा होता है। उसको पढ़ करके ये उलमा रिसर्च करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो ये खुद कह रहे हैं कि हम लोग वहां से रिसर्च करते हैं, आप अपनी रिसर्च करो, कहीं अगर खुदा न खास्ते मुझसे गलती हो जाए तो आप मुझे मुत्तला जरूर करें। यानी ये भी इस बात की वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी वही बात से कहूंगा कि गलती सभी से मुमकिन है। बाकी डिटेल नीचे क्या है लिख दी है, समझ गए बिजनेस का क्या है। हर शर्त की डिटेल इन्होंने अंदर दे रखी है, पढ़ पढ़ सकते हैं, और जो नहीं पढ़ सकते हैं वो सिर्फ आप ऊपर शरिया कंप्लाइंट लिखा हुआ, इतने से आप फायदा उठा सकते हो। समझ गए, अलग अलग शर्तें मैं नहीं दिखाऊंगा, बस हर शर्त की डिटेल अंदर इन्होंने लिख दी। अब अगर वही शर्तें जो मैंने जिक्र की, वही 7वीं शर्त मैंने क्या कही थी कि सदका करना है। 8 शर्तें मैंने बताई थी, 6 हो गई। 7वीं शर्त मैंने बताई थी सदका करना रकम को। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जिस शेयर से जितनी कमाई हम करेंगे उसको यहाँ डालेंगे। मसलन किसी शेयर से मैंने कमाए 1 लाख रुपए, गाय दारी सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो हमें इस पे कितना सदका करना है। तो चूंकि इसके पास 2.25% सूद था ना, 2.25% के आसपास, तो जो रकम बनी सूद के लिए सदका करने की वो 1700 रुपये बनी, 1770 रुपये बनी। हर शेयर के अंदर अलग अलग हो सकता है, किसी में 4% होगा तो 4,000 हो जाएगा, किसी में 1 ही % होगा, हराम आमदनी आई होगी तो 1,000 होगा, अलग अलग होगा हर शेयर में। यहाँ डाल के आप हिसाब किताब करोगे, इतना सदका करना है। लेकिन बेहतर ये है कि 5% आखिरी लिमिट है ना, तो बेहतर ये है कि 5% आप पूरा सदका कर दो। यानी आप निजाम बना लो कि जितना आप कमाओ इस शेयर से, मेरा मशवरा ये आपको, हकीकी रकम तो इतनी बनेगी, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप निजाम बना के चलो कि जितना आप कमाओ उसको आप क्या करो, उसमें से 5% निकालने का मामूल बना लो। समझ गए, और इस तरीके से जो हराम आमदनी आपके पैसे से क्या निकल जाया करे, सवाब की नियत भी नहीं करना क्योंकि वो सूदी रकम होती है। समझ गए, 7 शर्तें हो गई। 8वीं शर्त मैंने क्या बताई थी, 8वीं शर्त मैंने बताई थी कि आपको सालाना मीटिंग में आवाज उठाना, उसका तरीका भी इन लोगों ने लिख दिया है। तरीका यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कैसे करना उसको। ये है, ये इन्होंने एक मजमून लिखा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो पूरा मेल इन्होंने दे रखा है, यानी जो जीमेल होता है जिसको मेल बोलते हैं, पूरा इन्होंने दे रखा है। इस पे हम क्लिक करते हैं और फतवा वगैरह भी डालो उनका यहाँ पर। और यहाँ पर एक मेल बना रखा है, एक लेटर की बना रखा है, उस लेटर को आप पहले उर्दू में फतवा पढ़ लेना। फिर आप यहाँ से आप देखोगे ये कहाँ गया, ये लिखा हुआ सब्जेक्ट इश्यूज आर इंटरेस्ट बियरिंग डेट और नॉन शरिया रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम गेटिंग ग्रीटिंग्स माई सेल्फ वगैरह सब लिखा हुआ है। और इसमें आप इसको कॉपी करोगे और अपना नाम और पैन नंबर जो भी तरीका है उसका आप क्या करोगे, इसको कॉपी करना है। उसको कॉपी करने के बाद में ये हमारे यहाँ पर नाम डालेंगे और यहाँ पर लिखा पैन नंबर डालोगे आप यहाँ पर। और उसके बाद में ये नीचे मजमून इन्होंने दरखास्त दे दी कि हम सूद के निजाम से मुत्तफिक हैं। ये दरखास्त आप उठा करके और चुपचाप जो भी तरीका है उसको भेजने का, मेल कंपनी को क्या कर दोगे, जब आपको इनवाइट किया जाएगा, मेल आता है कि आप वोटिंग करिए, तो आप उसको क्या कर दोगे, कंपनी को मेल कर दोगे। अमल करना ना करना उनका काम क्या है। समझ गए, इस तरीके से आप इसको कॉपी करके करो। 8 शर्तें हो गई कि नहीं होंगी। तो इस तरीके से एक हलाल और हराम कंपनी आप तलाश कर सकते हो। तो जिसको आप सर्च करना चाहो तो सर्च कर सकते हो, पूरी लिस्ट देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ये इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद ये तकरीबन 1800 कंपनियां हैं। 1800, ये शरिया कंप्लाइंट की पूरी लिस्ट 1800 कंपनियां इन्होंने हलाल करार दी हैं अपनी रिसर्च के मुताबिक। अब भाई मैंने 1900 कंपनियां यहाँ दिखा दी,
اب جب مجھ سے آپ پوچھو گے 2-4 حلال شیئر بتائیے تو میرا خون ہی تو جلاؤ گے آپ، اور کیا کرو گے؟ یہی تو کرو گے بھائی. 1800 میں دکھا رہا ہوں، آپ کرو 2-4 کے نام بتا دو یار. لیکن سمجھ لینا یہ جو 1800 میں نے دکھائی ہیں 1900، اس کا مطلب نہیں کہ جا کے اندھا دھند بنا کے خرید لو آپ، نہیں. بلکہ اس کا خریدنے کا جو اصول ہے، اس میں حلال حرام ہے. خریدنے کا اصول وہی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، فنڈامنٹل ٹیکنیکل وغیرہ. میں حلال ہونا ہی خرید لینا نہیں ہے. ادھر اس پہ کلک کرو گے تو پوری ایک لسٹ بن جائے گی حرام کمپنیز کی، یہ پوری 2200 کمپنیز حرام کمپنیز ہیں. سمجھ گئے؟ اور بغل میں جاؤ گے انڈر ریویو، یعنی ان کے اوپر کام کر رہا ہے ابھی کوئی شیئر یہاں پر انڈر ریویو میں نہیں. اور جاؤ کہ ڈاؤٹ فل، یعنی یہ کمپنیاں مشکوک ہیں، لوگ اس کو پوچھتے ہیں اس میں کرے کہ نہ کرے، یہ بھی نان کمپلائنٹ میں آ جائیں گے. اس میں بھی آپ کو ٹریڈنگ نہیں کرنا جو ڈاؤٹ فل میں آ رہی ہیں. اور آگے جاؤ گے میوٹ، یعنی ان کے بارے میں بھی اپنی رائے برقرار خاموش ہیں کہ سکوت اختیار کی میں، ان میں بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے. تو سمپل سا انویسٹمنٹ ہم اسی میں کریں گے جو ہماری کمپلائنٹ رہیں گے، شریعہ کمپلائنٹ اس کیٹیگری کا. صاف صاف لکھا ہوگا وہاں پر شریعہ کمپلائنٹ. باقی کچھ اور لکھا ہے میوٹ یا نان کمپلائنٹ، وہاں پر آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا ہے. مثلا میں نان کمپلائنٹ کی کوئی کمپنی لیتا ہوں، بہت ساری میں نے ریسرچ کرے، میں نے نام سرچ کرتا رہتا ہوں نان کمپلائنٹ کی. میں لیتا ہوں کوئی بھی کمپنی، چلیے میں اوپر ڈالتا ہوں 1 منٹ، کوئی بھی اوپر اٹھا لیتا ہوں نان کمپلائنٹ کی. جیسا کہ یہ شاید نان کمپلائنٹ، ہاں یہ نان کمپلائنٹ. اب دیکھیے آپ، اس کا بزنس ہی ناجائز ہے. فائنینس کی کمپنی، میں نے کہا تھا انشورنس وغیرہ کی لسٹ کمپنی ہے، کیٹیگریز کمپنی. مطلب اس کی بنیاد ہی آگے کی شرط دیکھنا ہی نہیں، اس کی جڑ ہی حرام ہے. سمجھ گئے؟ اور دوسری کوئی میں لے لیتا ہوں، اولا الیکٹرک کو لے لیتا ہوں. اولا ہے، اب دیکھیے یہ کمپنی ساری شرائط میں پاس تھی، 2 شرطوں میں فیل ہو گئی. اس کے پاس جو حرام آمدنی آ رہی وہ 5% زیادہ، فیل ہو گئی. نان شریع انویسٹمنٹ، حرام انویسٹمنٹ جو کر رکھی 30%، 33% تھی لاسٹ اور 36% ہے، اس کو فیل کر دیا یہاں پر نان شریعہ کمپلائنٹ. ایسی کمپنی کے اندر اگر آپ کو نفع ہو جائے تو نیچے صاف صاف لکھا ہوا رول، اس پہ کلک کرو گے تو صاف صاف لکھ دیا کہ پورا صدقہ کرنا. ایسی کمپنی سے اگر آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہو تو ایسا نہیں 5% نکال دو، نہیں، پورا 1 لاکھ آپ کو کسی غریب کو دے دینا ہے بغیر ثواب کی نیت سے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے میرے بھائیو یہ حلال حرام کا میں نے پورا طریقہ یہاں پر کیا کر دیا، آپ کو دکھا دیا کیسے آپ دیکھو، کیسے تلاش کرو گے. امید ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اور اس کو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا، چپ چاپ آپ جاؤ گے یہاں پر اس طریقے کا ایپ آپ کو مل جائے گا. ایک کہاں گیا ابھی؟ سمجھ گئے؟ بس میں اسکرین ابھی آ جائے گی میری، 1 منٹ. اس طریقے کا ایپ اسلامک اسٹاک ایپ ڈالو گے مل جائے گا، ہری ہری کلر کی پتی اس کی مل جائے گا. اور اس طریقے سے آپ کیا کرو گے، تمام شرائط پر عمل کرو گے، ووٹنگ والی شرائط پر بھی عمل کرنا ہے آپ کو، اور یہاں سے آپ کو مل جایا کرے گا. باقی کسی ایپ کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا ہے، نہ آپ مجھ سے پوچھو گے. سمجھ گئے؟ میں پھر وہی کہتا ہوں، آپ کو پتا آپ عمل کرو. میں ساری دنیا کا ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھا ہوں. سمجھ گئے؟ نہ میں اپنے دماغ کھپاتا ہوں، ایک پہ عمل کر لیتا ہوں بس، کام کھانے کا مجھے دوسرے پہ کرنا ہوگا اسی پہ کر لوں گا. دونوں 4 کو لے کر کے میں نہیں دیکھتا ہوں. سمجھ گئے؟ تو امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اور آج آپ کا سبق اور کورس سب کچھ ختم ہوتا ہے، اور اس درمیان میں نے حتی الامکان اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی کوشش کی. اور حق تو یہ ہے کہ حق میری طرف سے ادا ہوا یا نہیں ہوا وہ تو آپ جانتے ہوں گے، لیکن بہرحال جتنا میرے بس میں تھا، جتنا میرے اختیار میں تھا، ڈانٹ کے ذریعے سے، ڈپٹ کے ذریعے سے، جیسے بھی میرے سے ممکن ہوا، میں چاہوں. دیکھیے آج کل جو مارکیٹ میں جو رول چلتا، پتہ کیا چلتا ہے؟ جب ٹیچرز فیس لے لیتے ہیں، چاہے وہ آف لائن کوچنگ ہو یا آن لائن کوچنگ ہو، تو وہ طلبا کو زیادہ ڈراتے دھمکاتے یا ڈانٹتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں ڈانٹے دھمکائیں، میرا طالب علم یہ مجھ سے بدگمان ہوگا، میرا ایڈمیشن کٹے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے اچھا ان کو خوش رکھو، پڑھیں یا نہ پڑھیں، جیسے بھی چلتا چلتے رہنے ہو. لیکن میری کیفیت یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ دیو تو کچھ حاصل کرو. اس لیے اس سفر کے درمیان میں بہت سارے جب ویڈیوز آتی ہیں اور تاثرات جب آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے بزرگ ہیں، 60 سال کے، 65 سال کے، 40 سال سے 50 سال کے، سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. اور سب ہم سے مقام میں بھی، مرتبے میں بھی بڑے ہیں، پیسے میں بھی بڑے ہیں، مقام بھی بڑے، ہر چیز میں بڑے ہیں الحمدللہ. لیکن میں وہی بات کہتا ہوں، جو کچھ میں نے بولا یا جو کچھ کہا تو اس کے لیے بھائی سبھی سے ہم جو ہے دست بستہ کیا کہتے ہیں معافی طلب کرتے ہیں. امید ہے آپ حضرات اس کو درگزر فرمائیں گے. جو کچھ بھی میں نے آپ کو کہا یا میں نے سخت سست آپ کو سنایا ہے، جو کچھ بھی کہا وہ سب آپ کے فائدے کے لیے تھا. اور پھر آپ کہاں ہم کہاں، ٹھیک ہے. اور پھر کبھی زندگی میں ملاقات ہو یا اس طریقے کی چیزیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے بہرحال آخرت کے لیے کچھ بچا کے نہ رکھیے گا، سب ہم معافی تلافی کر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی تو امید ہے آپ اس کو جو درگزر فرمائیں گے. جو کچھ کہا آپ کے فائدے کے لیے کہا. اور جو چیز بھی آپ کو پڑھائی گئی، دیکھیے ہر چیز کے اندر حلال راستے بھی ہوتے ہیں، حرام راستے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کو قرآن اور حدیث، دیکھیے فلسفہ پتہ ہے، فلسفہ مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، منطق وغیرہ، فلسفہ وغیرہ، یا سائنس بھی اب مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک سائنس کے ذریعے سے، ایک فلسفہ اور ایک منطق کے ذریعے سے
ایک آدمی اللہ تک بھی پہنچ سکتا ہے، اللہ کی ذات کو بھی اسی سے ثابت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے علماء کو دیکھیے، عقل کی روشنی کے اندر مولانا یاسر ندیم الواجدی کو دیکھ لیجیے، مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھ لیجیے، انہوں نے عقل کی روشنی کے اندر نقل سے ہٹ کر کے، یعنی قرآن حدیث سے ہٹ کر کے، غیر مسلموں کے لیے، ملحدوں کے لیے عقل کی روشنی میں فلسفے کو، منطق کو، سائنس کو پڑھ کر کے اللہ کو اور اس کے وجود کو ثابت کیا، حالانکہ اس کا وجود کوئی محتاج نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اسی سائنس کو، اسی فلسفے کو پڑھ کر کے آدمی اللہ کی رضا تک بھی پہنچ سکتا ہے اور اللہ تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور اسی سائنس کو پڑھ کر کے، اسی چیز کو پڑھ کر کے انسان اللہ کا انکار بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے سائنسدان، کتنے ملحدین، کتنے مستشرقین اور کتنے منطق فلسفہ والے لوگ جو خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ہر علم میں دونوں راستے ہوتے ہیں، مقصد ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی دارالعلوم میں سائنس پڑھ لے، دارالعلوم میں کوئی فلسفہ منطق پڑھ لے، کل کو جا کے خدا کا انکار کرنے لگے، تو دارالعلوم تھوڑی نا ذمہ دار ہے۔ دارالعلوم کا پڑھانے کا مقصد تھا کہ اللہ کی پہچان کرانا۔ تو میرے بھائی، میں نے جو چارٹ آپ کو پڑھایا، ٹھیک ہے، میں نے جو آپ کو چارٹ پڑھایا، میں نے جو آپ کو فنڈامنٹل پڑھایا، میں نے جو آپ کو ٹیکنیکل پڑھایا، میں ان تمام چیزوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں اس طور پر کہ جو کچھ میں نے نقل کیا حلال حرام یہ ہمارے علماء نے لکھا، تو اس لیے میں نے نقل کیا ہے۔ اب آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ آپ حرام ٹریڈنگ کرو یا حلال ٹریڈنگ کرو، میں آپ کو روز پکڑ کر کے دیکھنے نہیں آؤں گا، سمجھ گئے؟ میں آپ کو روز پکڑ کر کے دیکھنے نہیں آؤں گا۔ کیوں نہیں دیکھنے آؤں گا؟ کیونکہ میرے سینکڑوں طلبہ ہیں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ اسی چارٹ کو، آپ جاؤ گے فورسٹ میں جاؤ گے اور اسی چارٹ کو آپ لے جاؤ بٹ کوئن میں، سب جگہ یہی چارٹ بنتا ہے، یہ کینڈل بنتی ہے، اسی چارٹ کو سیکھ کر لوگ حرام کاری مبتلا ہوتے ہیں، انٹرا ڈے کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، آپ حرام کرو گے تو میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور حلال کرو گے تو جو علماء نے بتایا اس شرط کے مطابق میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کرنا چاہو کیا ہے، کر سکتے ہو، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اس لیے میرے بھائی میں یہی کہوں گا، حرام سے آپ بچیے گا، حرام سے بچیے گا، حرام سے بچیے گا، اسی کے اندر آپ کی دنیا اور آخرت کی کیا ہوگی، بھلائی ہوگی، سمجھ گئے؟ اور باقی کیا کہتے ہیں، باقی جو کچھ غلطی سلطی اس کے لیے تو معافی ہو ہی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یہی آخری کچھ بات نہیں کہنا چاہتا، ذہن سے نکل گئی، کہ آپ کو حرام سے پرہیز کرنا ہے، اور حرام کے اندر اگر آپ پڑو گے تو نقصان بھی آپ کا ہوتا ہے، اور ایسی صورت کے اندر ذہنی سکون بھی، اور اس پروفٹ ہم لے کر کے کیا کریں گے، کم کھاؤ لیکن حلال طریقے کے مطابق آپ کھانے کی کوشش کرنا۔ اس طریقے کو آپ حرام میں بھی استعمال کر سکتے ہو، حلال میں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ ہمارا جو مقصد پڑھانے کا تھا وہ حلال طریقے کے مطابق پڑھانے کا تھا۔ اب آپ کو، ہاں، بات میں یہ کہنے جا رہا تھا، یاد آ گئی مجھے، بات میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ بسا اوقات بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے طلبہ اسکرین شاٹ ڈالتے ہیں، اور اسکرین شاٹ ڈالتے ہیں، اس کو میں اٹھا کے گروپ میں ڈالتا ہوں، اور بہت سے طلبہ الحمدللہ چیک کرتے ہیں وہ جا کے خریدنے کے لیے کہ حلال ہے کہ حرام، تو مجھے میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب یہ فلاں شیئر جس نے خریدا حرام ہے، تو میں اس کو سن کے نظر انداز کر دیتا ہوں۔ بھائی یہ بتاؤ، اگر میرے پاس 100 طلبہ، 200 طلبہ اسکرین شاٹ روٹ ڈال لیں، میں کیا سب کے شیئر کو جا کے حلال حرام چیک کروں، پھر میں اس کو جا کے بتاؤں کہ حلال ہے؟ کیا میرا اور کوئی کام نہیں ہے؟ کیا میں شریعت کی طرف سے اتنا مکلف ہوں کہ پکڑ پکڑ کے سب کو، بھائی تم نے جو شیئر خریدا حرام ہے، تم نے جو شیئر خریدا حلال ہے؟ میں اس کا مکلف نہیں ہوں، میں نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، سمجھ گئے؟ اب آپ جاؤ گے خود چیک کرو، آپ نہیں چیک کرو گے، ہو سکتا ہے آپ مجھے اسکرین شاٹ بھیجو اور مجھے پتا بھی ہوگا کہ حلال ہے کہ حرام، تو ہو سکتا ہے میرے پاس وقت نہ ہو بتانے کا، میں نکل جاؤں گا۔ میں سب کو پکڑ کے، کوئی بھی استاد آپ پکڑ کے نہیں رکھے گا، بس آپ کو راستہ دکھا دیا، آپ کرو۔ تو امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق سے ریلیٹڈ اگر آپ کا سوال ہے تو سوال کے لیے السلام علیکم۔